چار بیٹیوں کی ترتیب سن لو، آپ کو بڑا گمراہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی 3 بیٹیاں نہیں مانتے وہ بھی اسلام کا نام لیتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہاں روتی نہیں ہوں گی کہ کیسے ظالم ہے، کوئی کافر بھی، یہودی عیسائی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا، بیٹیوں سے تو ویسے محبت ہوتی ہے۔ اچھا، سوال کیا کرتے ہیں پتہ آپ کو؟ میں نے ان کا ایک بڑا، میں کیا کہوں، ہے گالی دینا تو اچھا نہیں لگتا، وہ بے شرم سا بیٹھا کہہ رہا ہے کہ اگر 4 بیٹیاں تھیں تو جو مباہلہ کا واقعہ ہوا ہے، جو عیسائی نجران کے عیسائی آئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا، پھر اللہ نے قرآن میں آیت اتاری تھی کہ آپ اپنی بچوں کو لے آؤ، بیٹیوں کو لے آؤ، بیویوں کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پر وحی اتری تو نبی علیہ السلام نے ان کو چیلنج کیا تھا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، میں نے ایک دفعہ یہ آپ کو عربی لغت بھی سمجھائی تھی کہ عربی میں واحد اور جمع نہیں ہوتا، واحد تثنیہ پھر جمع ہوتا ہے، یعنی جمع 3 سے زیادہ کو کہتے ہیں اور واحد کے بعد ایک کے بعد کو جمع نہیں کہتے۔ ہمارے ہاں تو واحد اور جمع ہے نا، سنگولر پلورل نہیں، ایسا نہیں، عربی میں 3 کے بعد جمع ہوتی ہے۔ تو جب قرآن نے بنات کہا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ 3 سے زیادہ تھی، کیونکہ ایک کو بنت کہتے ہیں، 2 کو بنتین کہتے ہیں، اس کو تثنیہ کہتے ہیں، واحد تثنیہ اور جمع۔ اگر 2 بیٹیاں ہوتی تب بھی بنتین آتا، اس کا مطلب ہے 3 یا اس سے زیادہ تھی، تب اللہ نے قرآن میں کل ازواجک و بناتک، اپنی بیویوں سے کہیے اور اپنی بیٹیوں سے کہیے، جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اچھا، پھر کہتے ہیں جی وہ جو نجران کے عیسائی آئے تھے انہوں نے جناب نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کو لے کر گئے، اگر 4 بیٹیاں ہوتی 4 لے کر جاتے، دور فٹے منہ تیری تعلیم پہ بھی لعنت تجھے، پڑھانے والے پہ بھی لعنت تجھے، پیدا کرنے والی پہ بھی لعنت۔ تینوں بیٹیاں اس واقعہ مبارکہ سے پہلے فوت ہو گئی تھی۔ تو بات سمجھ آ رہی؟ کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کی سفارش کرے گا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وہ بیٹیاں ہیں اور حضرت زینب حضرت قاسم کے بعد پیدا ہوئی ہیں اور حضرت قاسم رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بعد جو بیٹی پیدا ہوئی وہ کیسے نہیں ہے؟ کہتے خدیجہ لے کر آئی تھی رضی اللہ عنہ، وہ تو قاسم کے بعد پیدا ہوئی ہیں۔ وہ گل سمجھ آتی بھی کوئی نہیں جاتی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے بیٹے پیدا ہوئے تھے ان کا نام تھا قاسم، اسی لیے نبی علیہ السلام کو ابو القاسم کہتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت زینب، سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب ہے اور سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم ہیں۔ اور حضرت زینب کی شادی خالہ زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد ابی العاص بن ربیع سے ہوئی تھی اور ان کے بیٹے بھی ہیں۔ اور حضرت رقیہ جو ان کے بعد پیدا ہوئی ان کی شادی ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوئی لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اور تیسری ام کلثوم، اچھا ان کی وفات دیکھ لیں آپ، ان کی جو حضرت زینب کی پیدائش ہے نا وہ 10 سال پہلے ہوئی ہے بعثت نبوت سے، نبی علیہ السلام کے نبی بننے سے 10 سال پہلے پیدائش ہوئی، تو اس کا مطلب ہے قاسم کی اس سے پہلے ہوئی اور نبوت ملی 40 سال میں، تو 10 سال پہلے کتنا ہوا؟ 30 سال، ویسے 29 آتا ہے، اور اس سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے جو 1 سال کے بعد فوت ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے 26 میں یا 27 میں پیدا ہوئے، تبھی 1 سال بعد، اور 1 سال بعد پھر حضرت زینب پیدا ہوئی 26 ہجری میں، 26 میں قبل نبوت یا 27 قبل نبوت میں حضرت قاسم کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد حضرت زینب کی پیدائش ہوئی 2 سال، اور رقیہ حضرت زینب سے 1 سال چھوٹی تھی۔ اب ترتیب سمجھتے جائیں، اس کے بعد ام کلثوم ہے۔ اچھا، حضرت زینب جو ہے نا ان کی جو وفات ہے وہ 8 ہجری کی ہے، یعنی ہجرت کے بعد مدینے میں جا کر ہوئی ہے، 8 ہجری، یہ یاد رکھنا تاریخ کو، میں وفات بتا دیتا ہوں، پیدائش بعد میں مسئلہ وہاں جا کے حل کریں گے۔ 8 ہجری کو حضرت زینب کی وفات ہوئی اور رقیہ کی جو ہے وفات 2 ہجری میں ہوئی، 2 ہجری میں 8، یعنی حضرت زینب بڑی بیٹی بعد میں فوت ہوئی ہیں اور حضرت رقیہ پہلے فوت ہوئی 2 ہجری میں، یعنی مدینے جاتے۔ اچھا، یہ حضرت رقیہ کی وفات یہ بھی بڑا دلچسپ، دیکھیں غزوہ بدر کے دوران ہوئی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ غزوہ بدر کے دوران حضرت رقیہ کی وفات ہوئی، تبھی نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو واپس کر دیا تھا، بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن بدر کا ان کو اجر و ثواب بھی ملا، اور جو بدر والوں کو بخشش ملی وہی حضرت عثمان کو ملی، کیونکہ حضرت عثمان کی وہ بیوی تھی، وہاں رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ابو لہب نے عتبہ سے کہا تھا ان کو چھوڑ دو، جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کی شادی حضرت عثمان سے کی، وہ غزوہ بدر کے دوران فوت ہو گئی۔ ام کلثوم، ہاں یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ام کلثوم 9 ہجری کو فوت ہوئی، اور جو واقعہ مباہلہ چیلنج ہے
وہ بھی 9 ہجری کا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ام کلثوم کی وفات 9 ہجری ماہ شعبان میں ہوئی ہے۔ کون سے مہینے میں؟ ماہ شعبان میں۔ اور جو مباہلہ ہے وہ 24 ذوالحجہ کو ہوا ہے۔ کتنے مہینے بعد؟ 5 مہینے بعد۔ شعبان، رمضان، شوال، آگے محرم، ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ 24 ذوالحجہ سے مراد کیا ہے؟ 9 ہجری ختم ہونے والا ہے، محرم پہلا مہینہ ہے نا۔ تو جب 9 ہجری شعبان کے مہینے میں ام کلثوم فوت ہو گئی، 8 ہجری کو زینب فوت ہو گئی، اور 2 ہجری کو رقیہ فوت ہو گئی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بیٹی نے لمبی عمر نہیں پائی۔ یہ تینوں بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئی۔ ام کلثوم واقعہ مباہلہ سے 5 ماہ قبل فوت ہوئی، پھر وہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا 24 ذوالحجہ کو، یعنی اینڈ آف دا 9 ہجری۔ تو پھر ان تینوں بیٹیوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے لے آتے اس میں مباہلے میں؟ بیٹے اس سے پہلے فوت ہو گئے، بیٹے کسی کو 3 سال عمر ملی، کسی کو 1 سال عمر ملی، تبھی تو سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اور بیٹیاں 3 بیٹیاں جو حضرت خدیجہ سے تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بیٹیاں تھیں، وہ واقعہ مباہلہ سے 5 ماہ پہلے آخری بیٹی ام کلثوم بھی فوت ہو گئی۔ تو 5 مہینے بعد جو واقعہ مباہلہ ہوا تینوں بیٹے کے فوت ہونے کے بعد، تو ان کے مولویوں سے کوئی بھی آگے بیٹھنے والا انسان پوچھتا نہیں ہے کہ جب وہ فوت ہو گئی وہ کیسے اس میں حاضر ہوتی، اور یہ بڑی دلیل مارتے ہیں جو اس میں لے کر نہیں آئے، تو ثابت کر دو وہ کہاں تھی، وہ تو زندہ ہی نہیں تھی۔ لہذا سوال یہ ہوا کہ مباہلہ میں کیوں نہیں لے کر آتے؟ اور جب یہ کیوں کہتے ہیں تو میں رفیق بھائی سے بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ میں بھی کہہ دوں کہ اے ابو طالب کو جنتی کہتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، آخری وقت تک کلمہ نہیں پڑھا، لہذا ہمارے ذمہ تو جنت ہے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا نہیں کی، تو وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کل کو جو 3 بیٹیوں کا انکار کر رہے ہیں، کل کو یہ کہہ دی کہ اللہ نے نبوت محمد کو کیوں دی، ابو طالب کو کیوں نہیں دی؟ کہہ سکتے ہیں نا، جنہوں نے کیوں کہنا ہے وہ جو مرضی کہہ دیں۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آسمانوں پہ کیوں ہے، زمین پہ کیوں نہیں رہتا۔ وہ یہ یعنی جب آپ نے کلمہ توحید چھوڑ دینا ہے اور ملحد ہو جانا ہے، پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ تیری ماں نے تجھے کیوں جنا، کسی انسان کے بچے کو کیوں نہیں جنا۔ پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یہ ابو لولو مجوسی کو مائی باپ کیوں بنایا ہے، علی کو کیوں نہیں بنایا، ابو بکر کو کیوں نہیں بنایا۔ سوچو ذرا بھائی، جب کیوں پہ جاؤ گے تو پوری کہانی پلٹی ہو جائے گی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صرف اتنا نہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ کافی ہے۔ وہی مشعل راہ ہے۔ تو جس رسول کی بیٹیوں کو نہیں مانتے، جن کی ساری ترتیب ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، جو قرون اولیٰ میں ان کے شیعان علی نے لکھی ہے، ان کو نہیں مانتے، وہ کیسے رسول اللہ کی سفارش پائیں؟ وہ کوئی تیری بیٹی کو نہ مانے، تیری بیوی کو نہ مانے، تیرے باپ کو نہ مانے، تو دنیا میں اس کو چھوڑے گا یا تو سمجھے گا کہ یہ حرامی جنت میں جائے گا؟ وہ کیسا حرام کا تخم ہے جو کائنات کے امام کی بیٹیوں کو نہیں مانتا، کہتا میں علی کو مانتا ہوں۔ وہ علی کے گھر میں جو بیٹی ہے رسول اللہ کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ بعد فوت ہوئی ہے۔ لمبی عمر تو اس نے بھی نہیں پائی، لمبی عمر تو اس نے بھی نہیں پائی۔ تو جو موجود تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ مباہلہ میں لے کر گئے، جو موجود نہیں تھے ان کو کیسے لے کر جاتے؟ یعنی جو اعتراض یہود و نصارہ کا تھا کہ یہ لاولد رہ گئے، ان کا کوئی اولاد نہیں بچ رہی، وہی اعتراض ان کا ہے۔ ان کے لیے سورہ کوثر اتری، یہ نبی کے جانے کے 1500 سال بعد انکار کر رہے ہیں۔ اگر نبی ہوتے کوئی اور صورت بھی اترتی ان کا منہ کالا کرنے کے لیے۔ اللہ کے بندوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ بڑے دکھ کی بات ہے، بیٹی رسول اللہ کی، بیٹی خدیجۃ الکبریٰ کی، وہی خدیجۃ الکبریٰ جس کی ایک بیٹی کو تم فاطمہ الزہرا کہتے ہو، اس کی 3 بہنوں کا، سگی بہنوں کا انکار کرتے ہو۔ کوئی دنیا کی تاریخ ماہر فلکیات اور ماہر ارضیات یہ ثابت نہیں کر سکا
کہ جو 3 بیٹیاں تھیں وہ خدیجہ اور رسول اللہ سے نہیں کی، پہلے کی تھی۔ کسی کے انکار سے خدا فیصلے نہیں بدلتا، لہذا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں وہ ابو لولو مجوسی کافر کی روحانی اولاد ہے، اسی لیے تو اس کو بڑا مانتے ہیں۔ وآخر دعوانا، ایک جملے میں ان چاروں بیٹیوں کی تاریخ پیدائش، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، جو وفات پا گئی ان کی بھی۔ حضرت زینب کی تاریخ پیدائش 10 سال قبل بعثت، یعنی نبوت سے قبل، یہ میں نے پہلے بتا دی۔ حضرت رقیہ کی پیدائش 7 سال قبل نبوت، نبی بننے سے پہلے 7 سال، کتنے عمر ہوگی نبی علیہ السلام کی۔ اور حضرت ام کلثوم کی ولادت 6 سال قبل نبوت، اور حضرت فاطمہ الزہرا کی 5 سال قبل نبوت۔ بات سمجھ آ رہی؟ چاروں بیٹیاں قبل نبوت، بعثت سے قبل پیدا ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے۔ اور 3 بیٹیاں، کوئی 8 ہجری میں، کوئی 2 ہجری میں، کوئی 9 ہجری میں، اور ایک 11 ہجری میں، فاطمہ الزہرا 11 ہجری میں۔ آپ سوچتے نہیں ہو کہ یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ۔ جب 2 ہجری کو فوت ہو گئی، ایک 8 ہجری کو فوت ہو گئی، ایک 9 ہجری کے شعبان میں فوت ہو گئی، تو وہ 9 ہجری کے ذوالحجہ میں کیسے آ سکتی تھی؟ اور جو تھی ان کو واقعہ مبالغہ میں لے کر گئے۔ اور پھر میں یہ بھی بار بار کہتا ہوں، یہ جو حدیث قصہ ہے چادر والے اہل بیت، بیٹا یہ تو بنائے گئے ہیں، اصل تو اہل بیت وہ ہیں جو گھر میں تھے۔ اور وہ جو من کنت مولا فعلی المولا، وہ بھی صحابہ نے جب شکوے شکایت کیے تھے، جب اعتراض اور اشکال ہوا تھا، تب جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا شرح صدر کیا تھا کہ ان سے بغض نہیں رکھنا، علی سے بغض نہیں رکھنا، محبت رکھنا، یہ میرا یار ہے تو تمہارا بھی یار ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، ورنہ خطیب رسول اللہ تو ثابت ابن قیس ہیں، رازدان نبوت تو حذیفہ بن یمان ہے، اور ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نائب امام تو ابو بکر صدیق ہیں، اور شیطان جن سے ڈرتا ہے وہ عمر فاروق ہے، اور مسلمانوں کا جس نے پانی پلایا وہ حضرت عثمان ہے، حضرت علی نے خیبر فتح کیا ہے۔ اور تم لوگ اتنا، تم علی کا لگتے کیا ہو؟ تم تو ابو لولو مجوسی کی اولاد ہو۔ کوئی شیعہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے یہ علی سے دھوکہ کرنے والا ہے، کعبے کا رب کی قسم ہے، لاؤ قرآن، میں اگر جھوٹا تو خدا میری زبان بند کرے، اور اگر یہ جھوٹے تو خدا ان کو میری زندگی میں موت دے۔ علی سے دھوکہ مدینے والوں نے نہیں کیا ہے، مکے والوں نے نہیں کیا ہے، کوفے والوں نے کیا ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں۔ علی کہاں شہید ہوئے؟ کوفے میں۔ تو پھر کوفے میں ساڈا لینا دینا کیے، کوفہ جانے تو جانا۔ اور وہاں بھی تو مدینے کے علاوہ سب کو شر پسند کہتا ہے، مکے کے علاوہ سب کو شر پسند کہتا ہے۔ یہ دین کو توڑنے والے ہیں، پھاڑنے والے ہیں، گروہ بنانے والے ہیں۔ ہلکی بات ہم بھی نہیں کریں گے کہ تم باز نہیں آؤ، باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ علی سے دھوکہ ان کا اپنا مولوی کہتا ہے، آج کے دور کا، قرآن نے تو لکھا ہی ہے شیعہ نے علی نے کیا ہے، اور میں ثابت کر چکا ہوں پچھلے جمعہ کہ انہوں نے کیا ہے۔ جو لوگ پناہ لے، کوئی آج کے دور میں سن لو نا، جتنے لینڈ گریبر ہے پی کا جھنڈا لا لیا، پناہ لیتے ہیں، کسی نے نون لیگ کا جھنڈا لا لیا کوئی جرم کر کے، اور پھر آپ کے ادارے خود کہتے ہیں، یہ ایف آئی اے، یہ پولیس اور یہ انٹیلیجنس والے، کہ جب ہم کسی مجرم کو پکڑنے جاتے ہیں تو بھٹو لگ جاتی ہے، پیپل پارٹی کے لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اس زمانے میں بھی لوگوں نے جو علی کو نقصان پہنچایا، حضرت عثمان کو نقصان پہنچایا تھا، انہوں نے یا علی کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے یہی تو کہا تھا کہ علی، یہ جو یا علی کہہ رہے ہیں یہ عثمان کو قتل کر کے آئے ہیں۔ پناہ لی تھی انہوں نے علی کے آنگن میں آ کر، اور کابینہ میں شامل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس دھوکے میں رہ گئے کہ انہوں نے تو بڑی محبت سے بلایا ہے، یہ نہیں پتا تھا یہ محبت میں دھوکہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اب سمجھ آئی ہے، جنہوں نے عثمان کو قتل کیا تھا وہ بھاگ کر علی کے جھنڈے کے نیچے آ کر کہتے یا علی یا علی، اور علی رضی اللہ عنہ نے سمجھا شاید میرے وفادار ہیں۔ جب حضرت امیر معاویہ نے پیغام پہنچا یہ کمینے وہ ہیں جو ادھر قتل کر کے آئے، ان کو پکڑو۔ اب علی کہتے ہیں کہ یہ میرے نعرے لگتے، پیپلز پارٹی والے اپنے بندوں کو پکڑتے ہیں، نون لیگ والے پکڑتے ہیں، ادھر ہزاروں ایکڑ پہ قبضہ لگا کے سپر ہائی وے پہ جا کر وہ لگا دیتے ہیں۔ اور آج بھی آپ کو ایک بات بتاؤں، بلا تعصب، میرے یار شیعہ، میرے ان کا ایک بہت بڑا ذاکر تاریخی جو قدیمی یہاں کا امام بارگاہ ہے، میرے پاس کئی دفعہ آیا، ان کا نام بھی ہے کیا، علی حیدر زیدی، میرا یار ہے، ناراض نہیں ہوں، میں اس سے بھی کہتا رہتا یار کیا فائدہ ملتا ہے، روٹی صرف، یہ روٹی ہے دنیا اور کچھ نہیں ہے۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے جہاں علم لگ جائے وہ قبضہ کسی کا باپ نہیں چھڑا سکتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو علی کے نام پہ قبضے لگاتے تھے، اور وہاں بھی جو قبضے مافیا تھے
اونڈا گونڈا معاویہ تھے، وہ علی کا جھنڈا لگا کر کھڑے ہو گئے، پاسا علی والے، وہ لوگوں نے کہا یار علی والے تو پھر علی سے بغض تو رکھنا نہیں ہے، وہ بچ گئے۔ وہاں بھی لینڈ گراب پر علی کا نعرہ لگاتے تھے، یا کراچی میں آپ کے سامنے مثالیں ہیں، علم لگانے کے بعد قیامت آ جائے گی،